السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا عربی خطبہ دنیا سے دل نہ لگانے کے عنوان پر دیا جائے گا، جس کا عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ تمام حضرات کی آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر خاص توجہ دیں اور عمل کی نیت سے اپنے بھائی بہنوں میں ضرور شیئر فرمائیں۔ الحمدللہ الذي وفق المؤمنين لإيثار الآخرة على الأولى، أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمه الفضلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل اليد العليا خير من اليد السفلى، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، فیا معشر الاخوان، اعلموا ان آداب المعاشرة الاسلامیہ لہ الفرقان۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، یہاں کی نعمتیں اور راحتیں بھی چند ہی دنوں کے لیے ہیں، پھر ایک دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہم سب کو اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو گویا ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہوئی، جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہاں کی نعمتیں، وہاں کا سکون، وہاں کا اطمینان، سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس لیے اصل فکر تو ہمیں آخرت کی ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائی، یہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو ساری حکومت کا مالک اور بہت بخشنے والا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر انسان کو آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے رزق کے میں وسعت اور زیادتی دے کر کی ہے، کسی کی آزمائش صحت کی حالت میں کی، کوئی بیماری کے حال میں آزمائش میں ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرے۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، دنیا ختم ہونے والی اور کھیت کود کا سامان، جبکہ آخرت زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ انعام میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ ایک جگہ سورہ انعام میں اور بھی اللہ کا ارشاد ہے، دنیاوی زندگی تو بس کھیل کود کا سامان ہے، اور آخرت کا ٹھکانہ سب سے بہتر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس کی انگلی میں لگ کر آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ آخرت کی خوشیوں بھری ہمیشہ کی زندگی اور وہاں کی بے حساب نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی تھوڑی سی نعمتوں کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے بڑے محروم ہیں وہ لوگ جو اس واضح حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد بھی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں اور ہر وقت اپنی ساری کوششیں اور محنتیں اور دنیا کی تمام لذتیں اس کو پانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مرے ہوئے بچے کے پاس سے ہوا جو راستے میں پڑا ہوا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو کسی قیمت پر خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردہ بچہ ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ دنیا میں ایک اجنبی مسافر کی طرح زندگی گزارو، یا اس طرح زندگی گزارو جیسے کوئی راستہ چلتا ہوا مسافر ہو۔ اس لیے جب کوئی آدمی سفر میں نکلتا ہے اور راستے میں کسی جگہ ٹھہرتا ہے، اسی ہر وقت اپنے وطن پہنچنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو دنیاوی زندگی کا حال بھی ایسے ہی راستہ چلنے والوں کی مسافروں کی طرح ہے۔ اس لیے دنیا سے جی لگانا اور دنیا کو اپنا مقصد اصلی بنانا نہایت بیوقوفی ہے۔ میرے محترم سامعین ناظرین، دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے ہمارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ ضرور آخرت کا نقصان اٹھائے گا، اور جو آخرت کو محبوب بنائے گا وہ بظاہر ضرور اپنی دنیا کا نقصان اٹھائے گا۔ لیکن جب یہ بالکل پکی بات ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو محبوب بنانے کے بعد دوسرے کا نقصان اٹھانا ہی پڑتا ہے، تو اب بھلائی اسی میں ہے کہ ختم ہو جانے والی دنیا اور اس کی لذتوں کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی آخرت اور اس کی لذتوں کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کا بہت اہتمام فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے دل میں دنیا کی محبت سے پاک اور صاف ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن ابی الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے اور کچھ انصار صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آ چکے ہیں، تو وہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وہ انصار صحابہ آپ کے سامنے آئے اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان لوگوں کے میرے پاس آنے کا مقصد کیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، کئی وقت بغیر کھائے پیے گزار دیتے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا کہ شاید تم لوگ کو پتہ چلا ہے کہ ابو عبیدہ آ چکے ہیں اور وہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، بات تو اصل میں یہی ہے۔
آپ نے ان کو پہلے یہ بتایا کہ خوشخبری سن لو، جو چیزیں ابو عبیدہ لے کر آئے ہیں وہ تو تمہیں ملنے والی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں کا اس طرح آنا اور مال تقسیم ہونے کا انتظار کرنا، یہ عمل کہیں اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ پیدا کر دے۔ چنانچہ آپ نے فوراً ان کی طرف توجہ کی اور اس طرف سے پر ہٹایا اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر تنگی کا زیادہ ڈر نہیں، لیکن مجھے اس بات کا زیادہ ڈر ہے کہ تم پر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھولے گئے تھے، پھر تم اس میں اس طرح گھس پڑو جیسا کہ وہ لوگ گھسے، اور پھر تم آخرت سے غافل ہو جاؤ جیسا کہ وہ لوگ غافل ہو گئے۔ اس لیے دیکھو کبھی دنیا سے دل نہ لگانا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک حدیث میں ہمارے نبی سرور دو عالم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، وہ ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور عزت کی خواہش آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ محترم سامعین، یعنی جس شخص کے دل میں مال اور عزت کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو پھر اس کا دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم اپنے بیمار آدمی کو پانی سے بچاتے ہو۔ دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو ان سب گناہوں کے پیچھے دنیا کی محبت ہی کار فرما نظر آتی ہے۔ ایک انسان چوری کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کی نظر میں مال و دولت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کوئی شراب کیوں پیتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے اسی حقیقت کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ ایک مرتبہ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جو پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح دنیا دار لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ایک روایت آتی ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مال و دولت کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی حرص اور لالچ آدمی کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، تیرا مال کیا؟ تیرا اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو صرف 3 چیزیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ کھانا جو کھا کر ختم کر دیا ہو۔ نمبر 2، وہ کپڑا جو تو نے پہن کر پھاڑ دیا ہو۔ نمبر 3، وہ صدقہ خیرات جس کو تو نے آخرت کے لیے جمع کر دیا ہو۔ محترم سامعین، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی حقیقت، زہد اور دنیا سے دل نہ لگانے سے متعلق ایک حدیث میں 2 باتیں مذکور ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں زہد اور تقوی اور دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت اس کا نام نہیں ہے کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے یا مال و دولت کو ضائع و برباد کر دیا جائے، بلکہ مال حاصل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا اللہ کے نزدیک عبادت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زہد و تقوی اور دنیا سے دل لگانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں جو کچھ دے رکھا ہے اس پر تمہارا بھروسہ نہ ہو، بلکہ تمہارا بھروسہ اس پر ہونا چاہیے جو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں انسان کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچتی ہے، جب آخرت میں ان کا ثواب ملنے لگے گا تو تمنا کرے گا کاش کہ اگر زیادہ مصیبتیں اور بھی پہنچتی تو اور زیادہ ثواب مل جاتا۔ معلوم ہوا دنیا چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی دنیا چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھے یا دنیا کمانے کا دھندا چھوڑ دے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو کچھ مال اس کے پاس ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو۔
اور دنیا میں کوئی جانی اور مالی نقصان مصیبت پہنچے تو آخرت کے ثواب پر یقین رکھنا چاہیے اور اس پر صبر کرے، اور دنیا کے اندر انہماک نہ ہو کہ صبح سے شام تک دنیا ہی کی فکر ہو۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کے روشنی میں عربی سے اردو زبان میں جو خطبہ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کیا، اس کا خلاصہ بھی سن لیجئے۔ آج کے اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا فنا ہونے والی اور کھیل کود کا سامان ہے، جبکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے مقابلے میں حقیر اور ذلیل اور کمتر ہے۔ چوتھا پیغام ہم کو یہ ملا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پانچواں سبق یہ ملا کہ انسان کو دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہیے۔ چھٹا سبق یہ ملا کہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھنا چاہیے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو دنیا سے بچاتے ہیں۔ آٹھواں سبق یہ ملا دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے۔ نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان دنیا کی صرف 3 چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ کھانا جو کھا کر ختم کر دیا ہو۔ نمبر 2 وہ کپڑا جو اس نے پہن کر پھاڑ دیا ہو۔ نمبر 3 وہ صدقہ خیرات جس کو اس نے آخرت کے لیے جمع کر دیا ہو۔ 10ویں اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا سے دل نہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ مال اس کے پاس ہے اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، اور دنیا میں کوئی جانی اور مالی مصیبت پہنچے تو آخرت کا خیال کرتے ہوئے اس پر صبر کرے، اور دنیا کے اندر انہماک نہ ہو کہ صبح سے شام تک دنیا ہی کی فکر ہو۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں دنیا کے متعلق جو باتیں آپ تمام سامعین ناظرین کے سامنے پیش کی گئی ہے، آئیے ہم سب ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی اس پر عمل کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات بھی انشاءاللہ تعالی کہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالی ہماری ان خدمات کو قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔